میرے پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ تصور کریں رات کا سناٹا ہے، کمرے کی لائٹ بند ہے، صرف چھت کے پنکھے کی ہلکی سی آواز آ رہی ہے۔ آپ بستر پر لیٹے ہیں لیکن نیند کا نام و نشان نہیں۔ آپ کے دل پر بوجھ ہے، ایسا بوجھ جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا۔ آپ آنکھیں بند کرتے ہیں لیکن دماغ ہر درد، ہر ناکامی، ہر دھوکہ فلم کی طرح چلنے لگتا ہے۔ پھر ایک لمحے میں آپ کا دل کہہ اٹھتا ہے، یا اللہ، میں تھک چکا ہوں، مجھے تھام لیجئے۔ دوستو، یہاں کہانی صرف میری آپ کی نہیں، ہر انسان کی کہانی ہے جس نے زندگی میں کبھی دل کی تھکن محسوس کی ہو۔ اور ہم اسی دل کی پکار کے سفر میں جائیں گے، یہ جاننے کے لیے کہ جب انسان ٹوٹ جاتا ہے تو اللہ کیسے اسے تھام لیتا ہے۔ تھکن کی دو قسمیں ہیں، جسم کی تھکن جسے نیند، کھانے یا آرام سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے، دوسری ہے روح اور دل کی تھکن جس کا علاج ڈاکٹر کے پاس نہیں، یہ صرف ایک ہستی کے پاس ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ۔ دل کی تھکن اس وقت پیدا ہوتی ہے جب آپ کی محنت بار بار ضائع ہو، آپ کا بھروسہ توڑا جائے، آپ کا گھر اب آپ کی آنکھوں کے سامنے ٹوٹ کر بکھر جائے۔ یہ بہت تھکن ہے جو آپ کو رات بھر جاگنے پر مجبور کرتی ہے۔ آپ باہر سے ٹھیک دکھتے ہیں مگر اندر سے خالی ہو چکے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی زندگی میں ایک مسئلہ نہ ختم نہیں ہوتا، دوسرا شروع ہو جاتا ہے۔ نفسیات کے ماہر کہتے ہیں کہ مسلسل سٹریس دماغ کو ایسے بدل دیتا ہے جیسے لوہے کو بار بار مارنے سے وہ مڑ جائے۔ یہی وجہ ہے کچھ لوگ اپنی اصل خوشی بھول جاتے ہیں۔ ایک شخص کی نوکری جاتی ہے، وہ نیا کاروبار شروع کرتا ہے لیکن مارکیٹ میں نقصان ہو جاتا ہے، وہ قرض میں ڈوب جاتا ہے۔ اسی دوران گھر کے حالات بھی بگڑ جاتے ہیں۔ ایسی آزمائش انسان کو زیادہ جذباتی طور پر توڑ دیتی ہے۔ جب کوئی اپنا آپ کو نقصان پہنچائے تو یہ جسمانی زخم سے زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ انسان بار بار سوچتا ہے، میں نے اس پر بھروسہ کیوں کیا؟ یہاں سوچ سے خود پر شک کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ مایوسی وہ اندھیری سرنگ ہے جس کے آخر میں یہ سب سے مشکل حالت ہے جب آپ دن میں مسکرا کر سب کو دھوکہ دیتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہیں، لیکن رات کی تنہائی میں جب آپ اصل حالت میں واپس آ جاتے ہیں۔ وہ بیوی جو دن میں سب کو خوش رکھنے کی کوشش کرتی ہے لیکن رات کو اپنے تکیے میں چپکے سے روتی ہے۔ جب سب دروازے بند ہو جاتے ہیں تب ایک در ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اللہ کا در۔ اللہ کے قریب جانے کے لیے لمبی عبادت ضروری نہیں، ضروری یہ ہے کہ آپ دل سے سچے ہو۔ کبھی کبھی ایک چھوٹا سا جملہ پوری کائنات کو ہلا دیتا ہے۔ یا اللہ، میں تھک چکا ہوں۔ اللہ ہمیشہ سنتا ہے لیکن بہتر وقت کا انتظار کرتا ہے۔ مدد آنے سے پہلے وہ ہمیں تیار کرتا ہے۔ وہ کبھی ہمیں اتنا بوجھ نہیں دیتا جو ہم اٹھا نہ سکیں۔ ایک عورت کو کئی سال اولاد نہیں ہوئی، سب نے یہ کہا ممکن نہیں، لیکن وہ دعا کرتی ہے۔ 8 سال بعد اللہ نے اسے بیٹی دی۔ اس بیٹی نے آگے جا کر ہزاروں یتیم بچوں کی زندگی بدل دی۔ ایک غریب مزدور روز صبح 4 بجے اٹھ کر کام پر جاتا، شام کو تھکا ہارا واپس آتا، لیکن ایک رات اس نے مسجد میں سجدے میں روتے ہوئے کہا، یا اللہ، میں تھک گیا ہوں۔ چند دن بعد ایک دوست نے اسے ایسی نوکری دلوائی جس نے اس کی زندگی بدل دی۔ ایک ماں نے بیٹے کے لیے برسوں دعا کی، لوگ کہتے تھے یہ بچہ کبھی نہیں سدھرے گا۔ سالوں بعد وہ بیٹے کامیاب اور نیک انسان بن گیا۔ ایک نوجوان نے 5 بار امتحان میں ناکامی دیکھی لیکن ہارا نہیں۔ ہر بار وہ رات کو صرف یہی دعا کرتا، یا اللہ، میں تھک گیا ہوں مگر رکوں گا نہیں۔ 6ٹھی بار اس نے کامیابی حاصل کی۔ دن رات سونے سے پہلے 1 منٹ اللہ سے بات کریں،
नंबर 2, शुक्र अदा करने की आदत डालें। नंबर 3, अपने नुकात में ख्यालात को लिख कर बाहर निकालें। 4 ही दिन में कम से कम एक अच्छा काम ज़रूर करें, चाहे कितना ही छोटा हो। दोस्तों, थक जाना कमज़ोरी नहीं, इस बात का सबूत है कि आप मुसलसल लड़ रहे हैं, लेकिन अपनी जंग अकेले ना लड़ें। अपने हाथ इस ज़ात को दे दें जो कभी छोड़ती नहीं। आज इस लम्हे अपने दिल से कहिए, या अल्लाह मैं थक चुका हूँ, मुझे थाम लीजिए। जब ऐसा कहेंगे तो आप महसूस करेंगे कि एक सुकून आपको घेर रहा है, जैसे कोई आपकी रूह को गोद में लेकर कह रहा हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये थी हमारी आज की वीडियो मिरहा वॉइस पर। अगर ये बात आपको दिल को लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ हम आपके दिल की बात करते हैं, क्योंकि ये है आपकी और मेरी दुनिया। मिरहा वॉइस।